يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث والستون 63 نمبر سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم الکتاب الاساسی کا اگلا ایک سبق، جس میں گھر میں اور خاندان میں جو افراد ہوتے ہیں، چچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، فلاں یہ والا کام کرتا ہے، فلاں یہ والا کام کرتا ہے، وہ ڈیوٹی پر جاتا ہے اور وہ آفس میں بیٹھتا ہے، فلاں فلاں، تو جو ہم خاندان کے افراد کے حوالے سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ آج کے سبق میں ذکر کیا جائے گا کہ اس کو عربی میں کیسے ہم دہرائیں گے۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیں درس التاسع عشر، یہ اس کتاب الاساسی کی ترتیب کے حوالے سے یہ 19 نمبر سبق ہے، اور اسرت بکرین، یہ کہتے ہیں کہ بکر کا خاندان، یعنی جب بھی خاندان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہوگی تو اس کو ہم ساتھ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی عبارت جو ہے وہ یہ لے کر آ رہا ہے کہ اسرت بکرین صغیرتن، اسرت بکرین صغیرتن۔ اسرہ کہتے ہیں خاندان کو، بکر کا معنی نام ہے، صغیرتن معنی چھوٹا۔ تو ہم کہنا چاہتے ہوں کہ احمد کا خاندان چھوٹا ہے تو ہم کہیں گے اسرت احمد صغیرتن، اسرت اشرف صغیرتن، کہ اشرف کا خاندان۔ یا اگر آپ کہنا چاہتے ہو کہ میری فیملی، تا کے آخر میں یا لگانی ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا اسرتی صغیرتن، اسرتی صغیرتن۔ یہ یا والا فارمولہ جو ہے کورس نمبر 1 میں ذکر کر چکا ہوا ہوں کہ ہم مختلف جگہوں پر یا جب لگاتے ہیں الفاظ کے آخر میں تو وہ ملکیت کو شو کرتا ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ مثال کے طور پر قلم ہے، تو قلم کو اگر آپ کہنا چاہتے ہو کہ یہ میرا قلم ہے تو آپ کہیں گے ھذا قلمی، تو قلم سے قلمی، کتاب سے کتابی، اور کراست سے کراستی، تو یہاں اسرت سے اسرتی یوں کہا جائے گا اس کو۔ آگے کہتا ہے تتکون، بنتا ہے، یہ اسرہ جو ہے یہ بنتا ہے من والدن، ایک اس میں والد ہے اور ایک والدہ ہے، و اخین، اور ایک بھائی ہے، و اختن، اور ایک بہن ہے۔ تو تتکون الاسرۃ یتتکون من والدن او والدۃ و اخن و اختن۔ آگے کہتے ہیں یعمل الوالد مہندسا، والد جو ہیں وہ انجینئر ہیں۔ تو اگر آپ نے کہنا ہو کہ والد انجینئر ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یعمل الوالد مہندسا، کہ والد جو ہے وہ انجینئر ہے۔ آپ یہاں پر والد کو چینج کر دیں، یہ والد کو یہاں پر تبدیل کر دیں تو کیا کہیں گے؟ یعمل الاخ مہندسا، یعمل العم، چچا جو ہے وہ میرا انجینئر ہے، تو یہاں اس کو چینج کریں گے، باقی جملہ یہی رہے گا۔ اور اگر آپ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں میں انجینئرنگ کرتا ہوں تو اعمل مہندسا، اعمل مہندسا۔ تو اس نے کہا کہ والد جو ہے وہ تو انجینئر ہے، وتعمل الوالدۃ معلمۃ، اور والدہ جو ہے وہ کام کرتی ہے معلمہ کے طور پر، یعنی وہ استانی ہے یا ٹیچر ہے، تو اس کے لیے کہا جائے گا وتعمل الوالدۃ، تا آیا اس وجہ سے کہ آخر میں یہ مؤنث ہے تو ادھر تعمل آئے گا، تو تعمل الوالدۃ معلمۃ۔ اس کے بعد ہے اسم الولد سعید، اب یہ پورے خاندان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں تتکون اسرتی من 5 افراد، میرا خاندان جو ہے وہ 5 افراد پر مشتمل ہے، ابی و اخی و اخت و اخوانی و 3 اخوہ، جو جتنے افراد بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس ترتیب سے، اور پھر ان کے نام بتائیے۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام جو ہے وہ سعید ہے، اسم الولدی سعید، و اسم البنتی، اور بیٹی کا نام جو ہے وہ زینب ہے، بیٹی کا نام زینب ہے۔ یدرس بکر فی جامعۃ ام القری، یدرس، درس یدرس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، بکر پڑھتا ہے فی جامعۃ ام القری، جامعہ ام القری میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتاب الاساسی جو ہے جامعہ ام القری کے نصاب کی کتاب ہے، انہوں نے تیار کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں بکر یدرس، یا یدرس بکر فی جامعۃ ام القری۔ آپ کہہ سکتے ہیں یدرس احمد فی جامعۃ پنجاب،
جامعہ پنجاب میں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یا آپ یونیورسٹی کا یہاں پر نام لگا دیں گے تو باقی ٹھیک ہو جائے گا. وَهُوَ طَالِبٌ فِي الْمُسْتَوَى الْأَوَّلِ، اور وہ مستوى الاول میں یعنی پہلے سمیسٹر میں یا اس ترتیب کے ساتھ وہ وہاں کا اسٹوڈنٹ ہے. اس کے بعد ہے وَيَتَعَلَّمُ سَعِيدٌ فِي مَدْرَسَةِ الْمَلِكِ فَيْصَلَ الْابْتِدَائِيَّةِ، اور سعید جو ہے وہ سیکھ رہا ہے مدرسۃ الملک فیصل، یہ مدرسے کا نام ہے. الابتدائیہ کا مطلب پرائمری لیول میں، پرائمری لیول میں وہ پڑھتا ہے یا سیکھ رہا ہے. تلمیذ فی الصف الرابع، چوتھی کلاس میں، چوتھی کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ ہے، چوتھی کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے بعد آگے وَتَذْهَبُ زَيْنَبُ إِلَى رَوْضَةِ الْأَطْفَالِ، اور زینب جو ہے وہ جاتی ہے، تذهب کا معنی ہے جاتی ہے، زینب زینب، إِلَى رَوْضَةِ الْأَطْفَالِ بچوں کا جو جس کو ابتدائیہ کہا جاتا ہے، جس میں بالکل کے جی اور یہ پرائمری لیول سے تھوڑا سا اور نیچے والے اس لیول پہ جاتی ہے. فی الصباح یذهب سعید الی المدرسہ، صبح کے وقت، فی الصباح معنی صبح کے وقت، یذهب سعید سعید جاتا ہے الی المدرسہ مدرسے کی طرف. یتعلم القراءۃ والکتابۃ والحساب، وہ سیکھتا ہے قراءت کو، والکتابہ اور کتابت کو، والحساب اور حساب کو. یعنی یتعلم القراءہ وہ لکھنا سیکھتا، وہ پڑھنا سیکھتا ہے، والکتابہ اور لکھنا سیکھتا ہے، والحساب اور حساب سیکھتا ہے، یعنی ریاضی وغیرہ سیکھتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ ریڈنگ، رائٹنگ اور حساب. وکذالک الجغرافیہ، اسی طرح جغرافیہ بھی پڑھتا ہے وہ تاریخ، اور تاریخ بھی پڑھتا ہے، والعلوم اور سائنس بھی پڑھتا ہے، والدین الاسلامی اور دین اسلام بھی پڑھتا ہے، یعنی کچھ شرعی علوم بھی پڑھتا ہے. وہ فی المساء، یہ صبح کے وقت وہ کرتا ہے. وہ فی المساء، اور شام کے وقت، یحفظ القرآن الکریم فی المسجد، وہ شام کے وقت یحفظ آسان سا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ وہ حفظ کرتا ہے قرآن کریم، فی المسجد مسجد کے اندر. وہ فی المساء، اور شام کے وقت، یحفظ القرآن الکریم، وہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، فی المسجد مسجد کے اندر. میں ان عبارات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، بہت آسان ہیں. تو دیکھیے ذرا، اسرۃ بکر صغیرۃ، بکر کا خاندان چھوٹا ہے. تتکون من والد و والدۃ و اخ و اخت، وہ مشتمل ہے والد پر، والدہ اور بھائی اور بہن پر. یعمل الوالد مہندسا، والد جو ہے وہ انجینئر ہے. وتعمل الوالدۃ معلمۃ، اور والدہ جو ہے وہ معلمہ ہے. اسم الولد سعید، لڑکے کا نام جو ہے وہ سعید ہے. واسم البنت زینب، اور بنت یعنی بیٹی کا نام زینب ہے. یدرس بکر فی جامعۃ ام القری، بکر جو ہے وہ جامعہ ام القری میں پڑھتا ہے. وہ طالب فی المستوى الاول، اور وہ پہلے سمیسٹر میں مستوى الاول میں اول کا طالب علم ہے. ویتعلم سعید فی مدرسۃ الملک فیصل، اور سعید جو ہے وہ مدرسہ ملک فیصل میں پڑھتا ہے الابتدائیہ. وہ تلمیذ فی الصف الرابع، چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ. وتذهب زینب الی روضۃ الاطفال، اور زینب جو ہے وہ روضۃ الاطفال میں پڑھتی ہے. فی الصباح، صبح کے وقت، یذهب سعید، جاتا ہے سعید الی المدرسۃ، مدرسہ میں. یتعلم، اس کو یتعلم کریں گے ذرا، تھوڑا سا اس میں وہ لکھا ہوا یہاں شد ہونی چاہیے. یتعلم القراءہ، وہ قراءت سیکھتا ہے اور رائٹنگ سیکھتا ہے، اور حساب یعنی ریاضی وغیرہ سیکھتا ہے. اور اسی طرح جغرافیہ اور تاریخ اور علوم کا مطلب ہے سائنس. والدین الاسلامی، اور دین اسلام سیکھتا ہے. وفی المساء، اور شام کے وقت، یحفظ القرآن الکریم، قرآن کریم حفظ کرتا ہے. فی المسجد، مسجد کے اندر. اور اس کے بعد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم، یہ ہمارے ہاں عام طور پر اسکول و کالج کی دیوار پر یہ لکھا جاتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے، علی پر، کل مسلم ہر مسلمان پر. تو ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا وہ فرض ہے. یاد رکھیے بعض جگہوں پر مسلمتن بھی لکھا ہوتا ہے، تو یہ مسلمن میں ساری آگے عورتیں بھی اور مرد بھی. البتہ یہاں پر جو بہت زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ذکر کرنے کی ہے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ علم ایسا ہے جسے ہم حقیقی معنوں میں علم کہہ سکیں، یا وہ فنون ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن اس کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا. تو علم اور فنون میں فرق ہوا کرتا ہے.
آگے دیکھیے الکلمات الجدیدہ، یہاں پر جدید کلمات کو ذکر کر رہے ہیں جو اس سبق کے اندر ذکر ہوئے ہیں. تتکون معنی مشتمل ہوتا ہے، بنت کا مطلب بیٹی، والد کا مطلب والد، العلوم کا مطلب سائنس، اخ کا مطلب اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور اختن کا مطلب ہوتا ہے بہن. یعمل کا معنی ہوتا ہے عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. اور ام القرا یہ جامعہ ام القرا یونیورسٹی کا نام ہے. معلمہ کہتے ہیں ٹیچر کو یا استانی کو. مدرسۃ، مدرسہ معنی اسکول اور مدرسہ، جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو ہم عام طور پر اسکول کہتے ہیں، اسکول کو بھی عربی زبان میں اسکول نہیں کہتے بلکہ مدرسہ کہتے ہیں. الملک معنی بادشاہ. الابتدائی معنی پرائمری لیول. تذهب وہ جاتی ہے. الکتابہ رائٹنگ، اور روضہ روضہ. الاطفال جغرافیہ معنی جغرافیہ. الاسلامی اسلامی. الحساب حساب. مسلم معنی مسلمان. العلم علم کا مطلب ہوتا ہے علم. یحفظ وہ یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے. فریضۃ فرض ہے. تو طالب، اس کے بعد ہے طالب. طالب کا معنی اسٹوڈنٹ. انا طالب میں اسٹوڈنٹ ہوں. انت طالب آپ اسٹوڈنٹ ہے. ہوا طالب اخی طالب. ٹھیک ہے، تو مختلف انداز سے ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں. طلبہ طلب یعنی طلب کرنا. الصف معنی کلاس. کذالک معنی اسی طرح، ایز دس اسی طرح. تلمیذ شاگرد کو کہا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے شاگرد کو. المستوی کا معنی لیول. ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، ولد لڑکا. اس کے بعد ہاذا مذکر کے لیے یہاں کہ یہ رائٹنگ کے لیے انہوں نے سکھایا ہوا ہے یہ، اور رائٹنگ کے حوالے سے انہوں نے یہ سکھایا ہے. تو ہاذا ہیا ہوا، ہاذا ہیا ہوا، اور یہ یوں کر کے ہا لکھی جائے گی. یہ سارا رائٹنگ کا کام ہے، فی الحال ہمارے اس سے وہ نہیں ہے. پھر یہاں پر بھی انہوں نے ہاذا کو اور ظاہر اور وجہ اور حاذی ان ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے التدریبات ہیں. تدریبات کے اندر اسی سبق سے متعلقہ مشقیں آگے لے کر آئیں گے اور ان سے مختلف چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے جو کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.